اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، آج آپ کی خدمت مبارک میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین وظیفہ، ایک بہترین عمل کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے افراد مومنین مومنات سے عرض ہے ہمارے نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب فرما دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، جزاک اللہ۔ وہ اشخاص کے جن کے ہاں رزق کی کمی ہے، جن کے ہاں رزق نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ شکایت کرتے رہتے ہیں، انہیں کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کے ہاں رزق کی وسعت ہو، رزق زیادہ ہو۔ اور ایسے افراد کہ جو ہمیشہ غم میں رہتے ہیں، غمگین حالت میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کا غم، ہم، دکھ، تکالیف دور ہو جائیں؟ تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی طرف چلتے ہیں جو کتاب عیون اخبار رضا اور اسی طریقے سے صحیفۃ الامام رضا علیہ السلام میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نعمت عطا کرے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے ہاں رزق میں تنگی ہو اسے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور جو کوئی کسی بھی وجہ سے غمگین ہو اسے یوں کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سامعین عزیز، یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے امام رضا علیہ السلام نے نعمت کے ملنے، رزق کے کم ہونے اور غم و حزن کے وقت کی دعا کو بیان فرمایا ہے، وظیفے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، الشکر للہ، الشکر للہ، خدایا تیرا شکر ہے، پروردگارہ تیرا احسان ہے۔ اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہے تو اسے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فقط زبانی نہیں بلکہ دل سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی خدا سے معافی طلب کریں تو خداوند عالم رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا اور رزق کے وسائل اور رزق کے دروازوں کو اور رزق کے اسباب کو آپ کی زندگی میں کھول دے گا۔ اور ایسے شخص ہیں کہ جو پریشان رہتے ہیں، ہر وقت ہم ہے، غم ہے، جو جان چھوٹ ہی نہیں رہی ان دکھوں سے، غموں سے، تو اسے ہمیشہ اس ذکر کی تسبیح کا ورد کرتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔